3 جون 1947 کو تقسیم برصغیر کا فارمولہ طے ہوا تو بہت سادہ سا فارمولہ تھا کہ جہاں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہ پاکستان سے مل جائیں گے اور جہاں جہاں ہندو اکثریت میں ہیں وہ بھارت کی وجود میں آنے والی یہ مملکت ہے اس کا حصہ بن جائیں گے. یہ بہت سادہ سی بات. جموں کشمیر کے لوگ 14 اگست 1947 سے بہت پہلے اس بات کی طرف اشارہ کر چکے تھے اور اپنی رائے کا اظہار کر چکے تھے کیونکہ ان کے جو فطری راستے تھے، ان کے جو منڈی کے راستے تھے، ان کے جو جغرافیائی راستے تھے، ان کے جو آپس میں لسانی رشتے تھے، یعنی جو ان کی زبانیں تھیں وہ ایک طرح کی تھیں. اگر آپ دیکھیں تو وادی کشمیر سے لے کے جو گلگت بلتستان، وادی نیلم، مظفر آباد تک جو کشمیری زبان بولی جاتی ہے، پھر اسی طرح پہاڑی یا گوجری زبانیں بولی جاتی ہیں، تو ان علاقوں میں بھی یہ زبانیں بولی جاتی ہیں. اسی طرح جموں میں ڈوگری جو ہے اگر جموں کے شہر کے آس پاس بولی جاتی ہے ادھم پور میں، تو اس کے کچھ اثرات جو ہیں وہ سیالکوٹ کی طرف بھی آتے ہیں یا سیالکوٹ کی پنجابی کے کچھ اثرات اس پہ بھی مرتب ہوتے ہیں. جموں میں پہاڑی اگر بولی جاتی ہے تو وہ پوٹھاری سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے، وہ جہلم کی زبان سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے، اٹک کی زبان سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے. اور اسی طرح پونچھ کے کچھ علاقوں میں جو ایک اور پہاڑی ہے جو مری اور راولا کوٹ کی ہے یا باغ کی ہے تو وہ بولی جاتی ہے. تو یہ ایک طرح سے لسانی رشتے بھی تھے. اور پھر سب سے بڑا جو رشتہ تھا ان کا وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو وہ بھارت سے کبھی بھی تجارت نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کو راستہ کوئی نہیں تھا بھارت جانے کے لیے براہ راست. جو جموں سے سیالکوٹ آنے کا راستہ تھا وہ بہت آسان تھا. جموں والوں کی جو مارکیٹ تھی وہ لاہور تھی، لاہور سے انہیں سامان سیالکوٹ جاتا تھا، سیالکوٹ سے جموں جاتا تھا. جو مظفر آباد کوہالہ راستہ ہے یہاں سے ہو کے وادی کشمیر کا جو منڈی کا پڑاؤ تھا وہ پنڈی تھا اور راولپنڈی ان کی منڈی تھی. اور یہاں سے سینکڑوں برس پہلے یہاں سے شاہراہیں ایسی موجود تھی جن میں ایسی بیل گاڑیاں وغیرہ ایسی چیزیں چلتی تھیں کہ جہاں سے اشیاء ضروریہ ہیں وہ لے جائی جاتی تھیں. تو یہ وہ تمام تر عوامل تھے اور ان عوامل پہ سب سے بڑا جو سب سے بڑی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ کلمے کی بنیاد پہ چونکہ ریاست جموں کشمیر میں مسلمان اکثریت میں تھے اور مسلمانوں کا دوسرے مذاہب کے لوگوں سے بہت اچھا رشتہ تھا، یعنی وہ ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتے تھے. انہوں نے کبھی ہندوؤں کو، سکھوں کو، ڈوگروں کو، بودھوں کو کبھی نشانہ نہیں بنایا. وہ رواداری کے قائل تھے. ایک طرف اگر مساجد میں اذان ہوتی تھی تو دوسری طرف مندر میں بھی اپنا کام ہوتا تھا، گرجا گھروں میں بھی ہوتا تھا، اسی طرح گردواروں میں بھی ہوتا تھا. اسی طرح بودھوں کے جو مراکز ہیں اپنی جو عبادت خانے ان میں بھی اپنے اپنے کام ہوتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جموں کشمیر میں رواداری تھی اور اس رواداری کے پیش نظر پاکستان سے ملنے میں انہیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی. لیکن 3 جون 1947 کو اس منصوبے کو ریڈ کلف ایوارڈ جو ہے اس میں تبدیلی کرا کے، اور ایک بھارتی سازش تھی جس کے تحت اس میں تبدیلی کرائی گئی، تو اس میں کچھ علاقے جو ہیں جو پاکستان کا حصہ بننے تھے ان کو بھارت میں شامل کر دیا گیا اور بھارت کو چور دروازے فراہم کر دیے گئے جموں کشمیر تک پہنچنے کے لیے. تو ساتھ ہی ساتھ جو ڈنڈی ماری گئی وہ تقسیم برصغیر کے اصول کے مطابق جموں کشمیر کے مسئلے کو حل نہیں ہونے دیا گیا. اور اسی کی بنیاد پہ جارحیت ہوئی اور جارحیت جو ہے وہ آج بھی جاری ہے. اور اس جارحیت کے نتیجے میں سبھی جو طبقات ہیں معاشرے کے وہ نشانہ بنتے ہیں، وہ ظلم کی چکی میں پستے ہیں. اگر تقسیم برصغیر کے اصول کو مان لیا جائے کہ جموں کشمیر میں مسلم اکثریت ہے، اسے اپنی مرضی کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے، تو یقینی طور پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ امن قائم ہو جائے، وہ اپنی رائے کا اظہار کرے، مسلمہ جمہوری اصولوں کے مطابق اپنی بات کریں. تو ظاہر ہے کہ اس پہ عمل درآمد میں اگر رکاوٹ ہے تو وہ بھارتی رویہ ہے. اور جب اس معاملے میں رکاوٹ دور ہوگی تو یقیناً پھر مسئلے کے حل کے لیے بھی آسانی ہوگی.